کروبیم بائبل مقدس میں طاقتور اور جلالی فرشتوں کی ایک خاص جماعت ہے جو خداوند کے تخت کے قریب پائی جاتی ہے۔ یہ فرشتے نہ صرف خدا کی قدرت اور جلال کی نمائندگی کرتے ہیں بلکہ اس کی حضوری اور اس کے الہی فیصلوں کا مظہر بھی ہیں۔ بائبل میں کئی موقعوں پر ذکر ہے جب خداوند نے کروبیم پر سوار ہو کر اپنی عظمت کا اظہار کیا۔ یہ مناظر خدا کی قوت، اس کے انصاف اور اس کی پاکیزگی کو ظاہر کرتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم بائبل میں 5 ایسے مقامات کو جانیں گے جہاں خداوند نے کروبیم پر سوار ہو کر اپنی موجودگی ظاہر کی۔ لیکن اس سے پہلے اب ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ نمبر 1، خداوند کا کروبیم پر سوار ہو کر داؤد کی مدد کے لیے آنا۔ پہلا اور سب سے نمایاں واقعہ زبور 18 اس کی 10 آیت میں ذکر کیا گیا ہے، جہاں داؤد بادشاہ خداوند کی قدرت کو بیان کرتے ہیں۔ وہ کروبی پر سوار ہو کر اڑا، بلکہ وہ تیزی سے ہوا کے بازو پر اڑا۔ یہ منظر داؤد کے ایک مشکل وقت کا بیان ہے جب وہ دشمنوں سے گرا ہوا تھا اور خداوند نے اپنی قدرت کے ذریعے اسے نجات دی۔ داؤد نے خداوند کی مدد کو ایک عظیم اور جلالی ظہور کے طور پر بیان کیا، جہاں کروبیم خدا کی سواری کے طور پر ظاہر ہوتے ہیں۔ یہ واقعہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ خدا اپنی قوم کو مشکل وقت میں کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ جب ہم ایمان کے ساتھ خدا کو پکاریں تو وہ اپنی قدرت کے ساتھ ہماری مدد کے لیے آتا ہے۔ نمبر 2، خداوند کا تخت کروبیم پر قائم ہے۔ بائبل مقدس میں بارہا ذکر کیا گیا ہے کہ خداوند کا تخت کروبیم پر قائم ہے۔ یہ خاص طور پر پرانے عہد نامے میں پایا جاتا ہے۔ زبور 80 اس کی ایک آیت میں لکھا ہے، اے اسرائیل کے چوپان، تو گلہ کی مانند یوسف کو لے چلتا ہے، کان لگا تو جو کروبیوں پر بیٹھا ہے جلوہ گر ہو۔ یہ بیان خداوند کی حاکمیت اور اس کے جلالی تخت کی تصویر کشی کرتا ہے۔ کروبیم کا ذکر اس بات کی علامت ہے کہ خداوند کا تخت جلالی فرشتوں سے گرا ہوا ہے۔ یہ منظر ہمیں خداوند کی پاکیزگی، انصاف اور قدرت کی یاد دلاتا ہے۔ نمبر 3، عہد کے صندوق پر کروبیم کی موجودگی۔ پرانے عہد نامے میں عہد کے صندوق کا ذکر خداوند کی حضوری کے نشان کے طور پر کیا گیا ہے۔ خروج کی کتاب اس کا 25 باب اس کی 22 آیت میں لکھا ہے، اور میں وہاں تجھ سے ملاقات کروں گا اور ان 2 کروبیوں کے درمیان سے جو عہد کے صندوق کے اوپر ہیں تجھے ان سب باتوں کے بارے میں بتاؤں گا جو میں بنی اسرائیل کے لیے تجھے حکم دوں گا۔ یہ واقعہ خاص طور پر اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ کروبیم نہ صرف خداوند کی حضوری کا مظہر ہیں بلکہ وہ اس کی الہی ہدایت کے لیے بھی ایک ذریعہ ہے۔ خداوند نے کروبیم کے درمیان سے اپنے لوگوں سے بات کی، جو اس کی قربت اور محبت کا ایک خوبصورت اظہار ہے۔ نمبر 4، حزقیኤل نبی کی کتاب۔ حزقیኤل نبی کی کتاب میں ایک شاندار منظر پیش کیا گیا ہے جہاں خداوند کی موجودگی کو کروبیم کے ذریعے ظاہر کیا گیا۔ حزقیኤل نبی کی کتاب اس کا 10 باب اور اس کی 1 سے 2 آیات میں لکھا ہے، پھر میں نے دیکھا اور کروبیم کے اوپر آسمان میں ایک تخت کی مانند چیز ظاہر ہوئی جو نیلم کی مانند تھی، اور خدا نے اس آدمی کو جو کاتانی کپڑے پہنے ہوئے تھا فرمایا کہ کروبیم کے نیچے موجود آگ میں سے مٹھی بھر آگ لے اور اسے شہر پر پھیلا دے۔ یہ رویہ خداوند کی عدالت اور اس کی پاکیزگی کو ظاہر کرتا ہے۔ کروبیم نہ صرف خدا کے جلال کا اظہار کرتے ہیں بلکہ اس کے فیصلوں کا آلہ بھی ہے۔ حزقیኤل نبی کے اس نظارے نے خداوند کی قدرت اور اس کی عظمت کو بے مثال انداز میں پیش کیا۔ نمبر 5، خداوند کا جلالی ظہور مکاشفہ میں۔ مکاشفہ کی کتاب جو نئے عہد نامے کا حصہ ہے، خداوند کے تخت اور کروبیم کا ایک شاندار بیان پیش کرتی ہے۔ مکاشفہ 4 باب اس کی 6 سے 8 آیات میں لکھا ہے، اور تخت کے سامنے شیشے کا سمندر بلور کی مانند ہے، اور تخت کے بیچ میں اور اس کے ارد گرد 4 جاندار ہیں جن کے 6 پر ہے، اور وہ دن رات کہتے رہتے ہیں، قدوس 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 خداوند خدا جو تھا اور جو ہے اور جو آنے والا ہے۔ یہ منظر خداوند کے جلال اور اس کی عبادت کا ایک شاندار بیان ہے۔ کروبیم جو 4 جانداروں کی شکل میں ظاہر ہوتے ہیں خدا کی پاکیزگی اور اس کی حمد کا مظہر ہے۔ کروبیم کا مطلب اور اہمیت۔ کروبیم بائبل میں ہمیشہ خدا کی حضوری، اس کے جلال اور اس کی پاکیزگی کی علامت کے طور پر پیش کیے گئے ہیں۔ ان کا ذکر ہمیں یاد دلاتا ہے کہ خداوند کتنا جلالی اور پاک ہے۔ وہ نہ صرف اپنی مخلوقات کا محافظ ہے بلکہ اپنے لوگوں کے لیے ہمیشہ موجود رہتا ہے۔ خدا کی قدرت کا مظہر۔ کروبیم پر خدا کے سوار ہونے کا مطلب یہ ہے کہ خدا اپنی مخلوقات کے ذریعے اپنی قدرت کو ظاہر کرتا ہے۔ خدا کی قربت۔ کروبیم کے ذریعے خداوند کی حضوری کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے لوگوں کے قریب ہے۔ خدا کی پاکیزگی۔
کروبیم کے نظارے ہمیں خدا کی پاکیزگی اور اس کی عبادت کی اہمیت یاد دلاتے ہیں۔ یاد رکھیں، خداوند کا کروبیم پر سوار ہو کر ظاہر ہونا بائبل مقدس میں ایک جلالی منظر ہے جو خدا کی قدرت، انصاف اور محبت کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ مناظر ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ خدا نہ صرف ایک عظیم حاکم ہے بلکہ اپنے لوگوں کا محافظ اور مددگار بھی ہے۔ جب ہم ان مناظر پر غور کرتے ہیں تو ہمیں یہ سیکھنا چاہیے کہ خدا کے جلال اور اس کی حمد کے لیے اپنی زندگی وقف کریں۔ کروبیم کے نظارے ہمیں خدا کی قربت، پاکیزگی اور قدرت کو یاد دلاتے ہیں اور ہمیں اس پر مکمل بھروسہ کرنے کی تعلیم دیتے ہیں۔ اے خدا، تو جو کروبیم پر بیٹھنے والا خدا ہے، تو جو جلال میں رہنے والا خدا ہے، ہم تیری تعریف کرتے ہیں، ہم تیری پرستش کرتے ہیں اور تجھ ہی کو سجدہ کرتے ہیں۔ آمین۔